الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل سے تکریم حضرات بزرگان دین اور میرے نہایت ہر دل عزیز ساتھیوں، شوال کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 10واں مہینہ ہے۔ شوال کا مہینہ 9واں مہینہ رمضان المبارک کا ہے، 10واں مہینہ شوال کا ہے۔ شوال کا مہینہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ کیونکہ حج کے جو مہینے ہوتے ہیں وہ 2 ماہ 10 دن پر مشتمل ہوتے ہیں ٹوٹل۔ رمضان المبارک کے فوراً بعد جو شوال کا مہینہ ہے، رمضان کے ساتھ وابستہ اور رمضان کے ساتھ پیوست رہنے کی وجہ سے شوال کے مہینے کے بعض اعمال سے متعلق احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ شریعت کی طرف سے اعمال بندوں سے انتہائی اہمیت کے ساتھ مطلوب ہوتے ہیں۔ وہ اعمال فرائض کی صورت میں ہو، واجبات کی صورت میں ہو، سنن کی صورت میں ہو، نوافل مستحبات کی صورت میں ہو۔ اور یہ بات آپ لوگ بھی اچھے سے جانتے ہیں کہ دنیا دارالعمل ہے۔ اعمال کر کے اپنے نامہ اعمال میں اگر کچھ نیکیاں جمع کر لیتے ہیں پھر تو دارالعمل کے اعمال، نیکیاں، اچھائیاں، خوبیاں آپ کے نجات کے واسطے، آپ کی براءت کے واسطے کافی ہو جائے۔ اور اگر اس دارالعمل میں کوئی ایسی نیکی جو جاذب نظر نہ ہو، جو نجات کے واسطے کافی نہ ہو، اگر کوئی ایسا عمل نامہ اعمال میں موجود نہیں، پھر یاد رکھیے گا کہ دارالعمل میں جو زندگی میں اور آپ بسر کر رہے ہیں یہ بیکار ہو رہے گا۔
اعمال کی بڑی اہمیت ہے، بڑی خصوصیات ہے، انہی اعمال کے ذریعے سے رفع درجات کا تعین ہوتا ہے اور اسی طرح درجات کی تنزلی کا تعین ہوتا ہے۔ یہی اعمال اور اوامر ہے جو آپ کے وجود کو تیار کرتا ہے۔ یہی وہ عمل ہے جس سے اوامر کہہ سکتے ہیں کہ اوامر پر عمل کرتے ہوئے، احکامات پر عمل کرتے ہوئے آپ ان آیتوں کا مصداق بنتے ہیں جن آیتوں میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب کی کلیتاً اطاعت کو مطلوب قرار دیا گیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اعمال کو تازہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا عظیم مہینہ رکھا۔ اس ماہ مبارک میں اعمال کا اس قدر تواتر اور تسلسل کہ پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ روزوں کا مومن اپنے آپ کو پابند رکھتا ہے۔ تلاوت سال کے 12 مہینوں میں کرتا ہے، لیکن کثرت تلاوت کا اہتمام رمضان میں ہوتا ہے۔ پنجگانہ فرائض کا اہتمام عام دنوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن جو اہتمام رمضان المبارک کے مہینے میں ہے وہ دیگر مہینوں میں اس طرح نہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کے لیے اس قدر اہتمام ہوتا ہے جس قدر اہتمام فرائض کے علاوہ کے نفلی یا دیگر عبادات کی طرف عام دنوں میں توجہ نہیں ہوتی۔ اب رمضان المبارک کے اعمال میں سے رفع درجات کے لیے انسان کے اندر نکھار پیدا کرنے کے لیے پنجگانہ نماز کو اللہ رب العزت نے رکھا اور عام دنوں کی فرض نماز کا درجہ رمضان المبارک میں بڑھا کر دیا گیا، 70 فرائض کے برابر کر دیے گئے۔ عام دنوں کے جو نوافل ہوا کرتے ہیں وہ رمضان المبارک میں اگر وہ نوافل ادا کیے جائیں تو وہ عام دنوں کے فرائض کے برابر اس کے اجر و ثواب کر دیے جاتے۔ عام دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہے، لیکن بمشکل ہماری سستی کاہلی کی وجہ سے، بے توجہی کی وجہ سے سال بھر گزر جاتا ہے، ہمارا ایک کلام پاک بھی ختم نہیں ہوتا۔ لیکن رمضان المبارک میں تلاوت کا اس قدر اہتمام کہ بعض دفعہ پہلے عشرے میں بعض لوگ ایک قرآن ختم کر لیا کرتے ہیں، دوسرے عشرے میں ایک، تیسرے عشرے میں ایک۔ اور الحمدللہ سے بعض لوگوں کی ترتیب ایسی ہوتی ہے کہ چند 8 دنوں میں چند 8 قرآن ختم کر لیا کرتے۔ بے شمار اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ جو 30 دنوں میں 30 ختم کر لیتے ہیں، نہیں تو کم از کم 15 ختم، 20 ختم تو لازمی کرتے۔ اب
تو رمضان المبارک میں تلاوت کا اس قدر اہتمام کیوں ہوتا ہے؟ لمبی لمبی نمازوں میں کھڑے ہو کر 20-20 رکعت تک ایک سپارے کی تلاوت، 7 سپارے کی تلاوت، 2 سپارے کی تلاوت، 3 سپارے کی تلاوت، 5 سپارے کی تلاوت، 6 سپاروں کی تلاوت تک سن رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سال کے باقی 11 مہینوں میں رمضان المبارک کو تیار کیا ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے، مومنین کے واسطے خاص طور پر اہتمام کے ساتھ، تاکہ رمضان المبارک کے اعمال کا جو اجر و ثواب ہے وہ باقی 11 مہینوں سے یکسر مختلف کر کے دیا جائے۔ اگر سال کے باقی 11 مہینے اعمال کے، فضائل کے، درجات کے، ثواب کی، نیکیوں کے اعتبار سے برابر درجے کے ہوتے تو پھر اللہ رب العزت اس ایک مہینے کے لیے 11 مہینے اہتمام میں فرماتے۔ اس ایک مہینے میں دیگر مہینوں میں تلاوتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس ماہ مبارک کی تلاوت کے ثمرات برکات جدا۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک میں جو تلاوت کے ساتھ وابستہ رہا ہے، احادیث مبارکہ میں، صریح حدیثوں میں واضح طور پر موجود ہے کہ قرآن مجید اس کی شفاعت کے واسطے اللہ رب العزت سے بروز محشر جھگڑتا، بروز محشر اس کی شفاعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے حضور عرض گزار ہوتا ہے کہ ربا، رمضان المبارک کے مہینے میں میں نے اپنی تلاوت کی وجہ سے اسے سونے نہیں دیا، اسے آرام نہیں کرنے دیا، میری تلاوت کے اہتمام نے اس کو آرام سے دور رکھا، سکون سے دور رکھا، راحتوں سے دور رکھا۔ گویا میری تلاوت کے ذریعے سے رمضان کے پورے مہینے میں یہ مشقتیں اٹھاتا رہا۔ لہذا مشقتیں اٹھانے کی وجہ سے یہ آرام سے، راحتوں سے دور رہا۔ اس نے اپنی زندگی میں رمضان کے مہینوں میں میری تلاوت کا اہتمام کیا۔ آج کے روز میں اس کے واسطے شفاعت کرتا ہوں کہ تو اس کی بخشش فرما۔ لہذا اللہ رب العزت قرآن مجید کی شفاعت کی وجہ سے رمضان المبارک میں تلاوت کا اہتمام کرنے والا جو شخص ہے اس کی شفاعت کرتا۔ یہی حال روزوں کا ہے۔ موسم آپ کی طبیعت کے موافق ہو، موسم آپ کے مزاج کے مطابق ہو، طبیعت آپ کی بہتر ہو، مناسب ہو کہ نہ ہو، جس موسم میں بھی رمضان المبارک کے روزے آپ پر فرض ہو، آپ پر متوجہ ہو،
آپ اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر، موسم کی پرواہ کیے بغیر، دن کے طولانی کی پرواہ کیے بغیر اللہ رب العزت کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جس کسی نے رمضان المبارک کا چاند دیکھ لیا اب اس پر روزہ رکھنا فرض ہے، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کمال بندگی اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے آپ سر خم تسلیم ہوتے ہیں اور روزہ رکھنا شروع کر دیتے. یوں پورا مہینہ اپنی طبیعت کی پرواہ کیے بغیر، اپنی مزاج کی پرواہ کیے بغیر، موسم کی پرواہ کیے بغیر اللہ رب العزت کے حکم کو بچا لاتے ہوئے سارا مہینہ روزہ اپنے آپ کو روزے کا پابند کرتے ہیں، روزے کا پابند کر کے اپنے ذات کو تھکاتے ہیں، اپنے نفس کو تھکاتے ہیں، تھکاوٹ سے چور ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حکم خداوندی کی نافرمانی نہیں کرتے. ان تمام تر اذیتوں کو، مشقتوں کو، دشواریوں کو، پریشانیوں کو جھیلنے کی وجہ سے، سہنے کی وجہ سے یہی روزہ بروز محشر آپ کے واسطے شفاعت کرتا. اللہ رب العزت کے حضور آپ کے واسطے شفاعت کرتا ہے کہ یا اللہ، میں نے تمام تر سہولتوں کے باوجود، تمام تر آسائشوں کے باوجود، تمام تر راحتوں کے میسر ہونے کے باوجود میں نے اسے کھانے نہیں دیا، میں نے پینے نہیں دیا، تمام تر سہولیات کے میسر رہنے کے باوجود یہ اپنے آپ کو کھانے سے روکے رکھا، اس نے پینے سے روکے رکھا، صرف تیری رضا کے لیے، تیرے حکم کو بچانا. آج کا دن میں آپ کے حضور شفاعت کرتا ہوں کہ یا اللہ، آپ اس کی مغفرت فرما دیجئے، آپ اس کی بخشش فرما دیجئے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزے کی شفاعت اور سفارش کرنے کی وجہ سے اللہ پاک روزے دار کی بخشش. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ تو گزر چکا. حیرت ہوگی آپ کو کہ رمضان المبارک کے حوالے سے تفصیلات گوش گزار کر رہا ہوں. رمضان کے حوالے سے تفصیلات نہیں بتا رہا، بلکہ 11 مہینے، جس مہینے کو تیار کیا جاتا ہے اس مہینے کی عبادتوں کا جو اثر، روحانیت انسان کے وجود پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں. اب رمضان المبارک کے مہینے میں پے در پے تسلسل کے ساتھ آپ کا قیام، آپ کا روزہ، آپ کی تلاوتیں، آپ کے صدقات خیرات تسلسل کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتے رہے. اور اس ایک مہینے کو اللہ رب العزت نے پچھلے 11 مہینوں سے تیار فرمایا. اس رمضان المبارک کے ایک مہینے کو 11 مہینے تک تیار کر کے مومنین کے لیے مزین کیا جاتا ہے، اور اس مزین کیے جانے کے نتیجے میں رمضان المبارک کے مہینے میں
اعمال کے ساتھ جڑنا نسبتاً انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ جس طرح کی آسانی باقی 11 مہینوں میں انسان کو میسر نہیں ہوتی۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے گوش گزار کیا کہ رمضان میں 3 4 5 دنوں میں دیکھ کر آپ قرآن مجید کا ختم فرماتے، باقی 11 مہینوں میں آپ دیکھ لیجئے، اندازہ کر لیجئے کہ بمشکل ہفتوں میں، مہینوں میں 1 سپارہ، 1 پاؤ، آدھا سپارے کی تلاوت ہم کر پاتے۔ تو سمجھ یہ آیا کہ اللہ رب العزت نے 11 مہینوں سے جو احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ رمضان المبارک کو مزین فرمایا۔ اب یہ مزین فرمانے کا مفہوم اور مطلب وہ نہیں کہ جو عام معاشرے میں آپ کے اور میرے ذہن میں مزین کرنے کا مفہوم ہے۔ میرے اور آپ کے ذہن میں یہی مفہوم ہے نا کہ گھر کو مزین کرنا مطلب یہ ہے کہ رنگ روغن کرنا، اس کی زیبائش اور آرائش میں اضافہ کرنا۔ گھر کے زیبائش اور آرائش میں اضافہ کر دینے سے گھر کی راحتوں میں، سکون میں اضافہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات تو آپ لوگ بھی اچھے سے جانتے ہیں۔ گھر کا اتفاق، گھر کا جو آپس میں ایثار محبت، گھر کا جو ماحول ہوتا ہے وہ زیبائش اور آرائش پر منحصر نہیں، کیونکہ اگر گھر کا سکون اونچے محلات پر منحصر ہوتا، خوبصورت مکانات پر منحصر ہوتا، تو پھر سابقہ امم کے وہ تمام تر فرائض کہ جنہوں نے اللہ کی عداوت میں خدائی کا دعویٰ کیا، تو مجھے یہ بتائیے کہ ان سے زیادہ عالی شان، عظیم شان عمارتیں رہتی دنیا تک آج تک کوئی بنا سکا؟ اس کی نظیریں موجود ہے؟ آج کی دنیا میں جدت کی زمانے میں مشینریوں کے اس دور میں آج سے صدیوں پہلے کی جو عمارتیں ہیں، جدید دور کی عمارتوں سے اگر ان پرانی عمارتوں کا موازنہ کیا جائے، عقل انسان کی حیران رہ جاتی ہے کہ صدیوں پرانی جو طرز تعمیر ہے اس کے اندر جو فنکاری، جو ہنر استعمال کیا گیا ہے وہ آج کے جدید سائنس سے کئی گنا بڑھ کر، آج کی جدید سائنس سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ آج کی اس جدت میں اگر کوئی عمارت قائم کی جاتی ہے تو اس کی ایک حد بندی ہوتی ہے 100 سال 200 سال، لیکن آج بھی جو دریافت زمین بوس عمارتیں ہوتی ہیں، جب ان عمارتوں کو دریافت کیا جاتا ہے تو وہ عمارتیں جوں کی عالیشان حالت میں وہ عمارتیں جوں کے تو باقی۔ تفصیلات جدید سائنس اور قدیم سائنس کا موازنہ کرنے کا نہیں، بات ان کمزور ذہنوں کو سمجھانا ہے کہ جو گھر کے سکون اور آرائش کو عالیشان عمارتوں میں منحصر سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن عالیشان عمارتیں محل قائم کرنے کے باوجود گھروں میں سکون، گھروں میں عافیت، اپنائیت، وہ حسن معاشرت کا ماحول موجود نہیں ہوتا۔ اگر ہر قسم
امن کا سکون ان محلات میں ہوتا تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک غریب انسان جو جھوپڑے میں رہتا ہے وہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ پرسکون نیند سوتا ہے۔ جھوپڑے میں تالا لگانے کا کوئی انتظام ہے؟ جھوپڑے میں حفاظت کا وہ انتظام ہے جو آپ کے عالیشان محل میں ہے؟ لیکن حیرت کی بات ہے، جھوپڑے والا ساری رات زندگی اور زندگانی کے تمام اصولوں سے بیگم ہو کر بیگم نیند کرتا ہے، صبح آرام سے آذان کی آواز پہ اٹھتا ہے اور اللہ اکبر کی آواز پہ مسجد میں آ جاتا ہے۔ ساری رات نہ کوئی خوف، فجر کی نماز کے لیے نکلے تو بھی کوئی خوف نہیں، کوئی رہزنی، کوئی ڈاکہ، کوئی چوری۔ دروازہ مضبوط کوئی نہیں، تالے کا کوئی انتظام نہیں۔ لیکن میرا اور آپ کا جو اونچے محلات پر سکون کو تلاش کرنے والے لوگ ہیں، موٹی دیواروں میں اپنا سکون تلاش کرتے ہیں، مضبوط چٹانوں کے پیچھے اپنا سکون تلاش کرتے ہیں، مضبوط دروازے لگانے کے باوجود، چاروں طرف سے کیمرے لگانے کے باوجود ساری رات اسکرینوں کے آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی۔ راتوں کو نیند میں جھٹکے آتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تجوری کی چابی کہیں اور بھول گیا ہوں۔ 10 تالوں میں محفوظ کرنے کے باوجود نیند اور سکون برباد۔ لیکن جھوپڑے میں رہنے والا وہ غریب آدمی جسے سر کے نیچے تکیہ میسر نہیں، وجود کے نیچے نرم وہ بستر میسر نہیں جو مجھے اور آپ کو میسر ہے، لیکن اس کے باوجود جو دہاڑی پر یا منتھلی تنخواہ پر کماتا ہے تکیے کے نیچے رکھتا ہے، بآسانی پرسکون نیند سو رہا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کو باقی 11 مہینوں میں مزین اور تیار کیا جاتا ہے، لیکن یہ مزین اور تیار کیے جانے کا کانسیپٹ وہ نہیں جو میرا اور آپ کا، کیونکہ مزین اور آراستہ کیے جانے کا جو میرا اور آپ کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ رنگ روغن جو ہے وہ کر دیا جائے، عالیشان عمارتیں قائم کر دی جائے، تو یہ مزین کرنا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو جو 11 مہینوں سے تیار فرمایا، مزین فرمایا، وہ اعمال کے لیے مزین فرمایا، اعمال کے لیے 11 مہینوں تک رمضان المبارک کو تیار فرمایا۔ چنانچہ انتہائی شقی القلب انسان جو سخت دل ہوتا ہے، عام دنوں میں روزوں کا اہتمام نہیں، نوافل کا اہتمام نہیں، نماز کا اہتمام نہیں، صدقات خیرات کا اہتمام نہیں، نیکیوں کا اہتمام نہیں، پنجگانہ نمازوں کا اہتمام نہیں، بڑی مشکلوں سے ہفتے میں ایک دفعہ جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ میرے آپ کے بھائیوں میں سے بہت سارے ایسے بھی ہیں جو عید کی نماز بیچارے بمشکل پڑھتے ہیں، پورے سال میں ان کے ذمہ 2 ہی نماز، عید الفطر کی نماز اور عید الاضحیٰ کی نماز۔ اب اللہ رب العزت سال کے 11 مہینوں میں رمضان المبارک کو تیار فرماتے ہیں، مزین فرماتے ہیں، مزین اور تیار فرما کر آپ کے واسطے اس طرح راہیں ہموار فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں ان تمام تر اعمال سے جو ناممکن ہو جاتا ہے،
کہ جو باقی 11 مہینوں میں آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، بغیر کسی مشقت کے جن اعمال کے ساتھ جوڑنا نسبتاً آپ کے لیے مشکل ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا تہجد میں اٹھ کر 20 20 25 25 30 رکعتیں پڑھنے کا اہتمام آپ کرتے؟ چلے 20 30 رکعت کو چھوڑ دیجئے، صفر کو ہٹا دیجئے، 3 4 5 رکعتیں پڑھنے کا بھی کوئی پابندی ہم سے ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے واسطے، آپ کے واسطے ایسا مسجل اور تیار فرمایا کہ دل خود راغب ہوتا ہے کہ چند آدھ رکعتیں اللہ کے حضور پیش کر۔ یہی ایک مہینہ ہے کمائی کا، اللہ رب العزت کے ساتھ کاروبار کا۔ تو اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے تمام تر اعمال کے راستوں کو آسان فرمایا، ان کے ثمرات، نتائج کو آپ کے سامنے مزین کر کے رکھا، جس کی وجہ سے ان اعمال کے ساتھ جڑنا، اپنے آپ کو جوڑنا رمضان المبارک میں آپ کے واسطے آسان ہو۔ اب 11 مہینے تک جس ایک مہینے کے لیے اللہ رب العزت نے کوششیں فرمائی، اس کی وجہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمام تر رکاوٹوں کو اللہ رب العزت نے سلب کر کے، ختم کر کے، کشادہ دل کے ساتھ، اعمال کے ساتھ جڑنے کی جب آپ کو اللہ رب العزت نے توفیق دی، تو اس توفیق خدا بندی کی وجہ سے باقی 11 مہینوں کو رمضان المبارک کے ساتھ پیوستہ مربوط رکھنا آپ کے لیے آسان ہے۔ اب رمضان المبارک میں اتنی مشقتوں کے ساتھ آپ نے تراویح کی نمازیں بھی پڑھی، آپ نے آخری عشرے کا اعتکاف بھی کیا، تلاوت کا بھی اپنے آپ کو پابند بنایا، اور روزے کا بھی اہتمام کیا۔ جب ان تمام پر اعمال کی آپ نے پابندی کی، تو رمضان المبارک میں ان اعمال کی پابندی کی وجہ سے رمضان المبارک کا مہینہ جو ہی گزر جاتا ہے، تو کیا مجھے بتائیے کہ رمضان المبارک کے اعمال کا تسلسل شوال کے مہینے میں پنجگانہ نماز کو باجماعت پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا کیا آپ جو ہے وہ اس کا اہتمام نہیں کر سکتے؟ کیا رمضان المبارک کا تسلسل آپ کو پابند نہیں کرتا؟ رمضان المبارک میں اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا کیا آپ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان دنوں کے روزے پر کیا آپ کو نہیں ابھارتا کہ سال کے عام دنوں میں نفلی طور پر، سنت کے طور پر، مستحب طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ایام میں روزوں کا اہتمام فرمایا، سال کے تمام مہینوں میں رمضان کے علاوہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام 20 کے روزوں کا اہتمام فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ 13 14 15 13 تاریخ کے روزے، 14 کے روزے، 15 تاریخ کے، یہ 3 دن ایام 20 کے کہلاتے۔ بابو صوم التطوع، احادیث مبارکہ میں جو باب ہے کھول کر دیکھیے، پیر اور جمعرات کے روزوں کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام نہیں فرمایا؟ جمعے کی فضیلت کا ذکر نہیں فرمایا، روزوں کا اہتمام نہیں فرمایا، عاشورہ کے روزوں کا اہتمام نہیں فرمایا؟ کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر،
کہ جس نے رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھے، اس کے بعد 6 روزوں کا اہتمام شوال کے مہینے میں کیا، تو اس نے آئندہ آنے والے مکمل پورے سال کے گویا روزوں کا اہتمام کیا۔ کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام نہیں تھا، التزام نہیں تھا ان دنوں میں؟ کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذی الحجہ میں روزے نہیں رکھے؟ کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت کے اوقات اور لمحات میں سے یوم عرفہ کو نہیں فرمایا اور یوم عرفہ میں روزے کا اہتمام نہیں فرمایا؟ کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے مہینے کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے کہ یہ میرا مہینہ ہے، شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام نہیں فرمایا؟ یہاں تک کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ اگر کسی مہینے میں کثرت کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہم نے روزہ رکھنے کا دیکھا تو وہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا۔ یہ تمام تر وہ روایتیں ہیں، محدثین نے حدیث کی کتابوں میں ان روایات میں ذکر کیا ہے، ان روایات میں سے کسی ایک روایت کے بارے میں بھی کسی کا کوئی قول نہیں، کسی کا یہاں پر جو ہے وہ ضعیف ہونے کے اعتبار سے یا دیگر اعتبار سے کوئی قول موجود ہو، ایسا نہیں، یہ ساری صحیح روایت۔ کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کے حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو روایت ہے جو روزہ رکھنے کا، کیا وہ عمل ثابت نہیں؟ وہ عمل ثابت نہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ میں تسلسل کے ساتھ روزوں کا اہتمام، روزوں کا عمل امت مسلمہ کو یہ بتلانے کے لیے ہے، یہ سکھلانے کے لیے ہے، یہ دکھلانے کے لیے ہے کہ صرف رمضان المبارک میں روزوں کا، نوافل کا، صدقات کا، تلاوت کا یا قیام اللیل کا اہتمام کر لینا کافی نہیں ہے۔ یہ بات پچھلے سال شوال کے پہلے جمعے میں، اس سے پیوستہ سال پہلے جمعے میں آپ کے گوش گزار کر چکا۔ اللہ رب العزت نے رمضان کو سال بھر کے لیے تیار کیا، سال بھر تیار فرمایا، مزین فرمایا۔ دلیل اور علامت کیا ہے کہ رمضان کا روزہ آپ کے لیے آسان کیا، تراویحوں کو آسان کیا، تہجد کو آسان کیا، پنجگانہ نمازوں کو آسان کیا، تلاوتوں کو آسان کیا، اور اسی طرح ذکر و اذکار کو آسان کیا۔ آخری عشرے میں اعتکاف کو اور شب قدر کی راتوں میں قیام کو آپ کے واسطے آسان فرمایا، تو مزین کیا کہ نہیں کیا؟ اب جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو جو مزین کیا، اس پر عمل کیا، تو رمضان المبارک کے بعد کے مہینوں میں اپنے عمل سے ثابت کیا کہ رمضان کا جو آپ کا عمل ہے، رمضان کے بعد اگر اس عمل کا تواتر تسلسل رہتا ہے، پھر تو سمجھ لیجئے کہ رمضان کے اعمال عند اللہ آپ کے قابل قبول۔ کیونکہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں،
آپ کو اللہ رب العزت ہر مسلمان کو پنجگانہ نماز کی جو ہے وہ تمام کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ ہر حالت میں ہر جگہ ہر آن ہر پل توفیق دے۔ اگر اللہ رب العزت نے آج کے فجر کی نماز کی آپ کو توفیق دے دی، اس کے بعد باقی 5 نمازیں باقی 4 نمازوں کی توفیق آپ سے سلب کر دی، تو یہ فجر کی نماز کی قبولیت کی دلیل نہیں، کیونکہ کسی عمل کی قبولیت اگلے عمل کے واسطے راستے کو ہموار کرتا ہے، اگلے عمل کے واسطے راستے کو کیا کرتا ہے؟ ہموار کرتا ہے۔ اگر کوئی ایک عمل آپ کے لیے اگلے عمل کا دروازہ نہ کھولے تو آپ کو اپنے اس عمل پر غور کرنا چاہیے کہ کیا وہ عمل آپ کا اللہ کے نزدیک قبول ہوا کہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ عمل آپ کا قبول ہوا ہوتا، وہ عمل عند اللہ مقبول ہوا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کے تسلسل کی آپ کو توفیق دیتا۔ اس پر ایک واقعہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ ایک صاحب عمرے کے واسطے تشریف لے جانے لگے، میرے پاس آئے، جاننے والے تھے۔ یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ پہلی نظر میں جب بیت اللہ شریف انسان کی پہلی نظر میں آئے، جو دعا انسان مانگے اللہ قبول کرتا۔ تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے پہلی نظر میں جب بیت اللہ آئے تو میں کیا دعا کروں؟ میں نے ان سے کہا کہ یہ تو نہیں جانتا کہ کس نے کس قسم کی دعاؤں کا کہا، لیکن ایک دعا کا میں آپ کو ضرور تلقین کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ وہ دعا کیا ہے؟ میں نے کہا جب پہلی دفعہ بیت اللہ پر نظر پڑے تو آپ نے بے ساختہ ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی ہے کہ ربا مجھے ان لوگوں میں سے نہ بنانا کہ جسے تو نے اپنے در میں بلا کر پھر ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا، پھر کبھی نہیں بلا، جنہیں تو نے توفیق دے کر پھر ہمیشہ کے لیے توفیق سلب کرنی۔ یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنانا کہ جنہیں تو نے بار بار بلایا، بار بار زیارت کی توفیق دی، میرا شمار ان لوگوں میں کرنا۔ آج توفیق دی، پھر دوبارہ توفیق دینا، پھر دوبارہ توفیق دینا، تیرے گھر کی زیارت اور تیرے گھر میں حاضری کی توفیق کو مجھ سے سلب نہ کر۔ اگر پہلی دفعہ آپ کی حاضری ہو جاتی ہے تو یہ قبولیت کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت بعض دفعہ نعمتیں نہ دے کر انسان کو آزماتا ہے اور بعض دفعہ نعمتیں دے کر آزماتا ہے۔ آپ کو مال و زر نہیں دیا، آزمائش میں ڈال دیا۔ فقیر دروازے میں آ کر دروازے کو نوک کر رہا ہے کہ اللہ کے نام میں دے، اللہ کے نام پر دے دو، ہے کچھ نہیں دینے کے لیے، نہ دے کر آزمائش میں ڈالا۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو نواز دے اور پھر آزمائش میں ڈالے۔ آپ کو مال و زر سے نہیں نوازا، آپ نے فقیر کو جا کر کہہ دیا بھائی صاحب میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، معذرت، آپ کی پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے پاس تو تھا ہی نہیں کچھ۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و زر سے نوازا اور آپ کو جھڑک دیا چل یہاں سے دفع ہو جا، اللہ تعالیٰ آپ کی پکڑ کرے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتوں سے نوازا تھا وہ آپ کی استحقاق کی بنیاد پر آپ کو نوازا تھا، ایسا نہیں، بلکہ یہ اللہ کی نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، اور آپ کو وہ نعمت عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکلف بنایا تھا اپنے راستے میں خرچ کرنے کا۔ چنانچہ میرے دوستو، میرے عزیزو، آمدم برسر مقصد، رمضان میں روزوں کا تسلسل یہ بتلاتا ہے کہ سال کے باقی 11 مہینوں میں بھی
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل شعبان کے مہینے میں کیا ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ رمضان کے روزوں کے حوالے سے تو یہ تھا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، ایمان کی حالت میں رکھا اور یہ گمان رکھتے ہوئے روزہ رکھا کہ اللہ رب العزت ان روزوں کی وجہ سے میرے درجات کو بلند کرے گا، میری مغفرت کرے گا، بخشش کرے گا۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، روزوں کی وجہ سے رمضان کے سال کے جو پہلے کے اس کے گناہ ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب رمضان کا مہینہ گزر گیا، شوال کا مہینہ آیا، پھر شوال کے مہینے میں ستم من شوال ثم اتبعہ ستم من شوال کان کصیام الدہر، 6 روزے شوال کے مہینے میں جس نے رکھ لیے، پھر آئندہ سال تک کے اللہ تعالیٰ اس کے واسطے گناہوں کا کفارہ ان 6 روزوں کو۔ رمضان کے روزوں نے پچھلے گناہوں کا کفارہ بنا دیا، شوال کے 6 روزوں نے اگلے سال کا کفارہ بنا دیا۔ تو رمضان کے روزوں کے تسلسل نے آپ کی ہمت اور آپ کا حوصلہ بڑھایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی ہم دیگر دنوں میں، مہینوں میں کر سکیں۔ چنانچہ ایام بیز میں، رمضان کے مہینوں میں جو آپ نے اپنا روحانی اسکیم بنایا ہے، پاور بنایا ہے، اس کے ذریعے سے ایام بیز میں روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا کہ ہر مہینے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13، 14، 15 کا اہتمام فرماتے۔ 15 تاریخ کے روزوں کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روزے کا اہتمام فرماتے، جمعے کے روزے کا اہتمام فرماتے، اسی طرح عاشورہ، محرم الحرام کے روزوں کا اہتمام فرماتے، عشرہ ذی الحجہ کے روزوں کا اہتمام فرماتے، شعبان کے روزوں کا اہتمام فرماتے، رجب کے روزوں کا اہتمام فرماتے، شب قدر کے دن کے روزے کا اہتمام فرماتے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کے پورے وجود کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ سال کے 11 مہینوں میں آپ ان سنت عمل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کر سکیں۔ اب یہ شوال کا مہینہ، شوال کے اس مہینے سے متعلق جو 6 روزے ہیں سنت کی اتباع کے مطابق رکھنے کی کوشش تو کرتے ہیں، بہت زیادہ اچھا کرنے کے چکر میں عوام الناس ایسی غلطیاں کر بیٹھتی ہیں کہ مختلف ایسی فحش قسم کی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ وہ عبادت نہیں رہتی، عبادت کا جنازہ نکل جاتا۔ اب مثال کے طور پر عوام الناس کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ 6 روزوں کی فضیلت ہمیں تب مل سکتی ہے کہ جب شوال کا جو پہلا دن ہے عید کا وہ گزار لیں، اس کے بعد فوراً سے دوسری تاریخ سے 7 تاریخ تک پے در پے تسلسل کے ساتھ روزے رکھیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، رمضان کے قضا روزے موجود ہوں تب بھی شوال کی دوسری تاریخ سے لے کر 7 تاریخ تک پے در پہ روزہ رکھیں گے تو یہ فضیلت ملے گی۔ 2 غلطیاں ہو گئی۔ تیسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ ایک سوچ ہے، غلط فہمی ہے کہ ان 6 روزوں سے پہلے عید الفطر کی جو عید ہے اللہ رب العزت کی طرف سے متعین کردہ، پہلے بھی درجنوں دفعہ گوشت گزار کر چکا، دوبارہ کہہ رہا ہوں، شریعت میں 2 ہی عید ہیں جن کو عید کہا۔ ایک عید 3 دنوں پر مشتمل ہے، عید الفطر جس کو کہتے ہیں، بعض لوگ 4 دن کہتے ہیں، فحش غلطی کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کی اتباع کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور پھر عید غلط بھی مناتے ہیں۔ 4 دن عید نہیں ہوتا بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عید 3 دنوں پر مشتمل ہے، یوم النحر کا دن، اس کے بعد 2 دن اور اس کے علاوہ عید الفطر 1 دن۔
میں اور آپ 3 دن عید مناتے ہیں، 3 دن عیدیاں بانٹتے ہیں، 3 دن عیدیاں لیتے ہیں، ہے نا؟ عید الفطر کے دنوں میں تو 3 دن ہم کمرے کے اندر اپنے آپ کو محبوس کر لیتے ہیں، چھپا کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ عیدیاں نہ دینی پڑے، کہیں آنا جانا ہی نہیں کرتے، سسرال میں مجبوری ہوتی ہے تھوڑے بہت پیسے دے کے بیگم کو بھیج دیتے، 3 دن تک اپنے آپ کو محصور اور محدود کر لیتے، یہ میں اور آپ منا لیتے ہیں، ورنہ حقیقت میں عید الفطر کا دن 1 دن کا ہوتا ہے۔ تو 6 روزے رکھنے کے بعد تسلسل کے ساتھ، ایک تو غلط فہمی یہ ہے 6 روزے فوراً رکھنے، تسلسل کے ساتھ رکھنے، اور اصل جو عید منائی جاتی ہے وہ 6 روزوں کے بعد منائی جاتی ہے، اور اس عید کا نام رکھا جاتا عید الابرار، یعنی نیکوکاروں کی عید۔ ارے اللہ کے بندو، 30-29 روزے، ایک قرآن سن کر 10 قرآن خود پڑھ کے، آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھ کے، 5-4 راتوں میں قیام کر کے، اتنے اعمال کر کے، مجھے یہ بتاؤ کہ عید الفطر کا جو دن تھا کیا وہ گنہگاروں کا، فاسق فاجروں کا عید تھی؟ وہ عید کا دن جو تھا کیا وہ گنہگاروں کا تھا؟ جبکہ اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ عید کے دن میں، چاند رات کے دن میں، اللہ رب العزت رمضان المبارک کے روزانہ کتنے لوگوں کی بخشش کرتا ہے؟ پورے رمضان کے 30 دنوں میں جتنی تعداد کی بخشش ہوئی ہوتی ہے اتنی تعداد کی بخشش اس ایک چاند رات میں فرماتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق روزانہ رمضان المبارک میں 6 لاکھ تعداد مسلمانوں کی بخشش ہوتی ہے، ایک روایت کے مطابق 10 لاکھ کی، ایک روایت کے مطابق 60 لاکھ کی۔ اس کو 30 یا 29 دنوں میں ضرب دیں، ضرب کا جو نتیجہ بنا اتنے لوگوں کی بخشش کس رات میں ہوتی ہے؟ چاند رات میں، جیسے عید کا دن ختم۔ پھر عید کے دن میں جب جوش در جوش میں اور آپ مصلی میں آتے ہیں تو اللہ رب العزت از روئے فرحت، خوشی کے اپنے فرشتوں سے سوال کرتے ہیں، ذرا بتلاؤ تو صحیح ان لوگوں کے اعمال کے جزا کا کیا حساب کتاب ہونا چاہیے کہ جنہوں نے اپنے اعمال مکمل کیے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، ربا ان کے تو جزا جو ہے وہ اعمال کا جو ثواب ہے، جزا ہے، وہ مکمل انہیں عطا کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آج کے دن میں اجتماع میں اجتماع میں شریک جتنے لوگ ہیں میں ان تمام لوگوں کی بخشش اور مغفرت کرتا ہوں۔ چاند رات میں بھی لاتعداد لاکھوں کی تعداد میں مغفرت ہوئی، عید کی نماز میں لاتعداد لوگوں کی مغفرت ہوئی، اس کے باوجود یہ نیکوکاروں کی عید نہیں، عید الفطر۔ نیکوکاروں کی عید کون سی ہے؟ 6 روزوں کے بعد۔ یہ عوام الناس کی بہت بڑی غلطی ہے۔ شریعت کی طرف سے متعین کردہ عید 2 ہی ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ شریعت نے یہ ضیافت کے واسطے، انعام کے واسطے اپنی طرف سے متعین فرمایا اللہ رب العزت نے، اس کے علاوہ سال کے 12 مہینے آپ 10 درجن عید اپنے واسطے متعین فرما لیں، اس کا تو شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہزاروں عید متعین فرما لیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن شریعت نے جو عید متعین کیا وہ 2 ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ 6 روزوں کی فضیلت آپ کس طور پر حاصل کر سکتے ہیں کہ شوال کے پورے مہینے میں اگر آپ کے قضا روزے رمضان کے موجود ہیں تو پہلے اس کو ادا کریں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے آپ کے فرائض میں ہیں اور شوال کے 6 روزے نوافل اور مستحبات میں ہیں۔ نوافل فرائض کا اگر ٹکراؤ ہو جائے تو فرائض کو مقدم حاصل ہوتا ہے، فرائض کو فوقیت حاصل ہوتی ہے، لہٰذا پہلے فرائض کو ادا کریں گے پھر نوافل کی۔ تو لہٰذا پہلے رمضان کے قضا روزے رکھیں گے،
خواتین کے اگر روزے چھوٹ گئے یا آپ کے کسی وجہ سے بیماری سفر کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے تو پہلے آپ فرضی روزے اپنے قضا روزے مکمل کریں گے، اس کے بعد 6 روزوں کی فضیلت پر عمل کرنے کے لیے اب 6 روزے مستحب درجے میں آپ رکھ سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ 6 روزے تواتر کے ساتھ رکھنا ضروری نہیں، اب پورے مہینے میں کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، جمعے والے دن فضیلت ہے روزہ رکھتے تھے، جمعرات والے دن فضیلت ہے روزہ رکھتے تھے۔ آپ کسی بھی ہفتے جمعرات کو رکھ لیں، کسی بھی ہفتے پیر کو رکھ لیں، کسی بھی ہفتے جمعے کو رکھ لیں، مختلف 6 روزے اگر آپ رکھ لیتے ہیں تو آپ کے 6 روزوں کی فضیلت پر عمل ہو جائے گا، اور جو 6 روزوں کا اجر و ثواب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر عمل ہو۔ اور اسی طرح یہ 6 روزے شوال کے ابتدا میں فوراً سے رکھنا ضروری نہیں، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھے جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد کسی بھی قسم کی کوئی عید منانا لازم اور ضروری نہیں، کیونکہ عید پہلے ہی منا چکے ہیں شریعت کی طرف سے۔ رمضان المبارک کے اعمال کے بعد اعمال کے اجر و ثواب کے نتیجے میں جو اللہ رب العزت نے عید میرے اور آپ کے واسطے متعین فرمایا تھا، یہ شریعت کی طرف سے وضع کردہ عید ہے، تو لہٰذا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر کی اتباع کرتے ہوئے اور رمضان المبارک کے اعمال کے تسلسل کو بحال رکھتے ہوئے استحباب کے درجے میں، نفل کے درجے میں جو اشخاص رمضان المبارک کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزوں کو رکھ سکتے ہوں متفرق طریقے سے یا ایک ساتھ، انہیں یہ 6 روزے رکھ لینے چاہیے تاکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے اس کی نقالی اور اس کی اتباع ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی اتباع اسی طرح کرنے کی توفیق دے جس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔